مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو بھائیو، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے قربانی۔ جی ہاں، قربانی بھائیو مسلمانوں کے لیے ایک اہم فریضہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، اور یہ سنت ابراہیمی بھی ہے۔ تو یہ بھائیو ایک واحد سنت ہے مسلم امہ کے اندر، یہ ایک واحد سنت ہے بھائیو، سنت ابراہیمی، جو کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے ہے۔ پہلے جتنے بھی انبیاء آئے بھائیو، تو ان کی جو سنتیں تھیں، ان کا جو طریقہ اپنے اسلام کے اپنے دور میں چلتا تھا، تو وہ ان کے جیسے ہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب آئی تو ان کا طریقہ کار جو تھا وہ ختم ہو گیا، تو حضور کی اپنی سنت جو ہے وہ آگے سے چلی۔ تو واحد یہ ایک سنت ابراہیمی ہے قربانی کی، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ان کے اوپر بھی جو ہے یہ فرض کر دی گئی ہے۔ تو آج ہم قربانی کے جو مسائل ہیں وہ ڈسکس کریں گے، آپ کو شارٹ میں کوشش کریں گے جتنا مختصر ہو سکا شارٹ ٹائم میں ہم آپ کو کم لفظوں میں لمبی بات، زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ آپ کو ایجوکیٹ اس میں الحمدللہ سے ہم کریں گے، اور پہلے بھی کرتے آئے ہیں الحمدللہ سے۔ تو بھائیو، سب سے پہلے مین چیز قربانی کی بھائیو یہ ہے کہ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اس میں متنازع معاملات تو بہت ہیں، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ متنازع معاملات سے ہٹ کر آپ کو صاف لفظوں میں جو سیدھی صاف سلیس بات ہے وہ آپ کو بتائیں۔ تو نمبر 1 پوائنٹ جو بھائیو قربانی کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ یہ بھائیو کس انسان پہ فرض ہے، یہ دیکھنا ہم نے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کن کے اوپر فرض کی گئی ہے، آیا یہ فرض ہے یا کہ سنت ہے۔ تو بھائیو یہ دیکھیں، یہ قربانی کا جو معاملہ ہے یہ بیسک میں دونوں، اگر فارم میں کہوں آسان لفظوں میں، کہ یہ دونوں ہی طریقے جائز ہیں۔ یہ کچھ لوگوں پر یہ فرض ہے، کچھ پر یہ سنت ہے، اور کچھ پر اس کا جو قلم ہے وہ اٹھتا ہے۔ یہ صاحب استطاعت جو لوگ ہیں ان کے اوپر تو بھائیو یہ فرض ہے، کیونکہ وہ صاحب استطاعت ہیں، ان کو اللہ نے دیا ہے، تو ان کے اوپر تو یہ فرض ہے۔ اس کے بعد یہ سنت مؤکدہ بھی کہلاتی ہے۔ بعض جو ائمہ ہیں وہ اسی کے انہوں نے اجماع کیا اسی بات پر کہ یہ جو قربانی ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اس کا عمل کیا، کبھی زندگی میں جو ہے وہ نہیں چھوڑی۔ تو اس میں علماء کا تو بہرحال اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ہے فرض ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن جو اینڈ دا پوائنٹ رزلٹ ہے اہل فقر نے جو نکالا ہے وہ یہی ہے بھائیو، کہ اس کا مین آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے بھائی، جس کو اللہ نے دیا ہے، تو وہ تو لازمی کرے، وہ ان چیزوں میں نہ پڑے کہ فرض ہے سنت ہے۔ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو سال بعد آنی ہوتی ہے، تو سال بعد آپ جتنی بھی مناسب بڑا جانور نہ کریں، کم سے کم چھوٹا جانور جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو کریں۔ اس کے بعد بھائیو، جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے تو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جیسے ہی چاند دیکھو تو چاند نظر آنے سے جو پہلے آپ اپنے جو ناخن تراش سکتے ہیں، کسی نے کوئی داڑھی وغیرہ کا خط کروانا، کوئی بال کٹوانے، کوئی کام زیر ناف بال کٹوانے، تو وہ آپ چاند نظر آنے سے جو ہے پہلے یہ عمل کر لیں گے۔ جیسے ہی چاند نظر آئے گا تو تب جب آپ اپنی قربانی جس نے دینی ہے وہ اپنی قربانی جب دے گا تو بعد میں پھر وہ اپنے بال ناخن یہ ساری کٹنگ کروائے گا، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 بھائیو جو پوائنٹ مین ہے وہ ہے قربانی کا جو جانور ہے وہ کس طرح کا ہے، جو انسان لے نارمل روٹین میں جانور، اس کے کیا عیب ہیں، کون سا جانور جو قربانی میں لگتا ہے، کون سا نہیں لگتا۔ تو اس کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ کم سے کم کوئی بھی جانور ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، تو اس کی جو عمر ہے وہ 2.5 سال آئی ہے، کم سے کم وہ 2.5 سال سے اوپر، 2.5 اور 3 سال، یہ اس سے کم جانور نہیں لگے گا، تو جسے دوندا بھی کہتے ہیں پنجابی میں، تو وہ دوندا ہوگا تو قربانی پہ لگے گا، ادروائز جو ہے کھیرا جسے کہتے ہیں وہ نہیں لگتا۔ اس کے بعد جانور میں بھائیو عیب دیکھا جائے گا کہ بے عیب جانور ہو، اس کا کوئی سینگ جو ہے وہ بھائیو نہ ٹوٹا ہو،
سینگ نہ ٹوٹا ہو، اس کا کوئی ایک جو پیر ہے وہ خراب نہ ہو، لنگڑا کے نہ چلتا ہو، اس کی کوئی آنکھ جو ہے اس کا کوئی مسئلہ نہ ہو، اس کی آنکھیں دونوں ٹھیک ہوں، کان دونوں ٹھیک ہوں، مطلب کہ کوئی بھی عیب دار، پنجابی میں آپ کہہ لیں جیسے آپ کو بھی دکھنے میں نظر آ جائے کہ اس کے اوپر کوئی عیب نہ ہو، بالکل بے عیب جو جانور ہے وہ بھائیو قربانی کے لیے فٹ ہوتا ہے 100%. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ کسی سے بھی اگر آپ خریدتے ہیں تو آپ تسلی کر کے لیں، اپنی طرف سے آپ پوری تسلی کریں. 100% جانور کو جو ہے دیکھیں آپ نے پیسے جو ہے وہ لگانے ہوتے ہیں. آج کل جو کسائی حضرات ہیں جو بیچنے والے ہیں وہ تو بہت قسم کی 2 نمبریاں بھی بھائیوں کر رہے ہیں. وہ تو دانت توڑ کے دوندا بھی بنا دیتے ہیں، کھیرا بھی اگر ان کا ہو جانور. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے ہم جو ہے ان دھوکے بازوں سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں، کیسے ان سے بچ کے تو جو ہے ہم ایک اچھا اور فٹ 100% جانور جو ہے قربانی کے لیے ہم خرید سکتے ہیں. یہ بھائیو آپ نے خود ایفرٹ کرنی ہے، محنت کرنی ہے. ہم تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں جا سکتے، ہم تو یہاں بیٹھ کے آپ کو جو ہے بھائیو گائیڈ کریں گے کہ آپ نے کس طرح سے وہ جانور جو ہے وہ لینا ہے. اس کے بعد بھائیو آپ کا جانور جو ہے اس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا قربانی کے لحاظ سے. اس کے بعد بھائیو یہ جو قربانی کے جانور ہیں لینے کون سے ہیں، مین اب یہ پوائنٹ نمبر بھی یاد رکھیں کہ کون کون سے جانور جو ہیں وہ قربانی کے حکم میں داخل ہیں. اس میں نمبر 1 پہ جو ہے وہ بھائیو بھیڑ، اس کے بعد بکری. ایک قسم ہے بھیڑ، ایک ہے بکری، اور ایک گائے اور ایک اونٹ. یہ 4 جو ہیں قسمیں یہ حدیث مبارکہ میں بھائیو ملتی ہیں ہمیں نومینیٹڈ. اس میں 2 ایک مین جو متنازع ہیں جس میں ایک مینڈھا بھی ہے تو اس کا بھی ذکر الگ سے نہیں آیا. اور اس کے بعد جو ہم کٹا کہتے ہیں، کٹا اور پنجابی میں کٹا کہتے ہیں اور ویسے اردو میں آپ اس کو بھینس کہہ لیں، کہ بھینس کی قربانی اور یہ مینڈھا جو ہے یہ حکم میں داخل نہیں ہے. اس کا حکم جو مینڈھا ہے یہ بھیڑ کے حکم میں داخل ہے کیونکہ بھیڑ کی ہی ایک نسل ہے مینڈھا. تو ویسے گائے کی ہی ایک نسل جو ہے بھائیو وہ ہے بھینس. گائے کی ایک نسل جو ہے وہ بھینس ہے، تو اس لیے اس کا الگ سے حکم نہیں ہے. جو حکم ہے قربانی کے لحاظ سے وہ 4 جانوروں کا ہی جو ہے حدیث مبارکہ میں آیا ہے جو پالتو جانور ہیں. قربانی جو ہے بھائی وہ پالتو جانور کی ہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی جانور ہے جیسے ہرن لگا لیں، زرافہ لگا لیں، حلال تو ہے بہرحال، لیکن کیونکہ وہ پالتو نہیں ہے اس لیے اس کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. قربانی صرف جو ہے پالتو جانور کی جائے گی. تو جو کٹے کی قربانی ہے اس میں کافی اختلاف ائمہ میں بھی پایا جاتا ہے، اور خاص کر ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں وہ تو بالکل اس کے 90 ڈگری خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کٹا ہے وہ کسی حکم میں داخل نہیں ہے. تو بات تو ان کی ایک لحاظ سے ٹھیک مانی جائے گی علمی اعتبار سے. تو ہم علمی خیانت ہمیشہ سے نہیں کرتے الحمدللہ. سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بھائیو یہی خاصہ رہا ہے کہ کسی کی بھی جو ایفرٹ ہے علمی اس کو ہم مد نظر رکھتے ہیں. ان کا اپنے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے کہ حدیث میں یہ نہیں آیا، لیکن نومینیٹ نہیں ہے حدیث میں. اگر ایک چیز مدینہ منورہ میں آپ کو پتہ ہے، مکے میں مدینہ شریف میں گرمی کے لحاظ سے تو وہاں کا جانور تو اونٹ ہے. تو جو سنت ہے قربانی تو بھائیو وہ اونٹ کی قربانی جو ہے وہ سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے جو ہے اونٹ جو ہے اس کو ذبح آپ نے کیا ہے. آپ نے اپنے ہاتھ سے جس جانور کو ذبح کیا ہے وہ بھائیو اونٹ ہے. اونٹ کا جانور جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کیا اور پھر مولا علی کو اپنے ساتھ رکھا اور مولا علی نے جو ہے ساتھ مل کر جو ہے اونٹ ذبح کیے. کافی تعداد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اونٹ ذبح کرتے تھے. تو اونٹ جو ہے وہ عرب کا ایک مین جانور ہے جیسے آپ جانتے ہیں. تو جو کٹا ہے یہ بھینس ہے یہ عرب میں گرمی کا یہ جانور نہیں ہے، یہ گرمی سے بہت بھاگتا ہے. تو یہ ہمارے پنجاب میں یہ نسل بعد میں آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بعد میں یہ دریافت ہوئی، بعد میں یہ آئی. تو اس لیے اس کا سنت سے کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اسی حلال جانور ہے، اس کا دودھ بھی ہم پیتے ہیں. تو قربانی کے لحاظ سے بھائیو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلا تکلف اس کی قربانی جائز ہے. اسی حد تک کہ یہ جائز ہے اگر کوئی مجبوری میں کرنا چاہتا ہے، کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ بیل خریدے تو وہ کٹے کے ساتھ بھی جا سکتا ہے. لیکن کوشش کریں کہ جو ہے بیل کی ہی قربانی کریں اگر آپ کر سکتے ہیں. اتنا خاص فرق نہیں ہوتا پرائز میں.
تو آپ کوشش کریں کہ بیل کی ہی قربانی کریں، لیکن پھر بھی اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے مجبوری میں اگر آپ بھینس کے ساتھ جاتے ہیں کٹے کی قربانی تو وہ بھی جائز ہے بہرحال،